کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ کبھی آپ کو کبھی افسوس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے؟ تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مطلب سارے الیکشن ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ 8 فروری کا الیکشن بھی انفیئر تھا، شفاف نہیں تھا، رگڈ تھا، اور اگلا الیکشن بھی انفیئر ہوگا. یعنی اس حد تک دیدہ دلیری کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں 8 فروری کو دھاندلی کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہاں اگلے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کرے گی. اس حد تک کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی کو بات کریں گے سپریم کورٹ سوموٹو لے لے گی. اب جسٹس جائیہ خان بیٹھے ہیں، اس نظام کی پیداوار ہیں، بینیفیشری ہیں امین الدین خان آئینی بینچ والے، تو اب کس نے نوٹس لینا ہے؟ تو کھل کے باتیں ہو رہی ہے، اچھی چیز ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. جس طرح سے فیصل واڈا نے کھل کے باتیں کی ہیں بہت اچھا کیا، اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کے بعد کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کتنی سیٹیں جیتے تھے 8 فروری کو؟ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ریلیونٹ بحث ہے. کاشف عباسی کہتے ہیں کہ 2/3. تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی فگر ہے، ہاں ان کی پاپولیرٹی 2/3 والی تھی. کاشف عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان اتنی سیٹیں کیسے لے گیا؟ کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، عمران خان جیل میں تھا، اس کو ڈالا ہوا تھا، وہ پھر بھی پورے پاکستان سے جیت گیا. تو پھر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس پہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، آپ کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں مل سکتا. یہ بھی مطلب کھلا دیدہ دلیری کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے، بھٹو کو پھانسی ہوئی 45 سال بعد کہا گیا کہ سزا غلط ہوئی. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو بھٹو کو سزا دی گئی تھی تو کیا عدالتیں آزاد تھیں؟ تو جب کن پٹی پہ بندوق ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کاشف عباسی نے کہا کہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوتے رہیں. تو پھر ان کو گنوایا. کاشف عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بھی تو فائدہ اٹھایا، آپ بھی تو سینیٹر بنے ہوئے ہیں. اور پھر کاشف عباسی کو جب وہ کہہ رہے تھے فیصل واڈا کہ دیکھیں یہ نہیں ہوا، تو کاشف عباسی نے کہا کہ جب جمہوریت کے پودے کو آپ پھلنے نہیں دیں گے، اور جب لگے گا تو اس کو کھاڑ دیں گے، مارشل لگا دیں گے، ہائیبرڈ نظام لے آئیں گے، تو پھر جمہوریت کیسے پنپے گی، کیسے پھلے گی پھولے گی؟ پھر اس کے بعد فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو مریم سی ایم ہوگی، الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب اکیلے بھی دوڑے تو دوسرے نمبر پر آئیں گے 8 فروری کے الیکشن میں. تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ چوتھے نمبر پر آئیں گے. تو کاشف عباسی نے کہا کہ نہ، میں نے کہا تھا کہ دوسرے نمبر پر آئیں گے، آپ نے کہا تھا چوتھے نمبر پر آئیں گے، نہ میرا دوسرا ہوا نہ آپ کا چوتھا ہوا. تو میاں نواز شریف الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں تیسرے نمبر پر آئے. کاشف عباسی نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا اور مریم نواز کو سی ایم بنایا گیا، تو کیا میاں صاحب اس پہ میاں نواز شریف آن بورڈ تھے؟ تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ہونا پڑتا ہے جب آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. کاشف عباسی کہتے ہیں کہ 8 فروری کو کس وقت احساس ہوا کہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں، پی ٹی آئی جیت گئی ہے، رزلٹ بدلنے ہوں گے. پھر اس کے بعد کاشف عباسی نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ اس ملک کی سول ملٹری بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کاشف عباسی صاحب نے پوچھا فیصل واڈا سے کہ میاں شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کبھی ملے گا دوبارہ جو کسی بات پر انکار نہ کرتے ہوں؟ تو اس پہ انہوں نے اپنا خیر جواب دیا. میں تو صرف وہ قابل اعتراض ممکنہ طور پہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جن پہ ہوا ہوگا. فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دیوار ہے. نہیں، کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف رونالڈو ہیں، تو کیا شہباز شریف ان کی فٹ بال ہے؟ پھر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دیوار ہے، آپ اسے ٹکرائیں گے تو آپ کا سر پھٹ جائے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ فوج کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. پھر کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ اس وقت کیا چل رہا تھا نومبر 2022 میں جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے. تو اس پہ ان کے سوال کے جواب میں فیصل واڈا نے کہا کہ جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اب ذرا جلدی میں آپ کو انٹرو سنا دیتا ہوں جس انٹرو پہ معافی مانگی گئی ہے. یہ انٹرو میں بھی انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی گئی ہے، آئین کی پامالی پہ بات کی گئی ہے، اور بہت زبردست کاشف عباسی صاحب نے گفتگو کی ہے. ذرا سنیے یہ اس انٹرو کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس انٹرو سے زیادہ جو آگے سوال تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ زیادہ قابل اعتراض تھے، جس میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان یہ مان رہا ہے کھلا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی 75 سال سے حکمرانی کر رہی ہے. الیکشن ریگڈ تھے، آئندہ بھی ریگڈ ہوں گے. نواز شریف کو لیٹ گیا تھا، نواز شریف ڈیل کر کے اس نے اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنوایا، بھائی کو بنوایا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو آپ اور ہم ہر جگہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے اہم سپوکس پرسن نے اس بات کا اعتراف کیا اور دیدہ دلیری سے کیا. کوئی ان کو ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اب سارے ادارے اس وقت کہاں سے چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. سنیے ذرا کاشف عباسی صاحب نے اس دن انٹرو میں کیا کہا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. گزشتہ ہفتے کراچی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی یاد میں ایک تقریب. خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں نے یہ خبر دیکھی. ہمیں پاکستان میں تختیاں لگانے کا شوق ہے، ہم ایونٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے وہاں تختی لگائی، روایتی تقریر کی، اس میں جمہوریت، قربانی، سیاسی تاریخ جیسی بہت سی باتیں کی. پرانے واقعات کی تختیاں تو لگی ہوئی، لگتی رہتی ہیں، سب لگاتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ اس ملک میں نئی تختیاں لگائیں.
جس آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس آئین کے قتل کی ایک تختی بھی لگنی چاہیے. اس کا افتتاح بھی بلاول بھٹو صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت اور دوسری قیادت کے ساتھ مل کر کریں. اس ملک میں آئین کو تو دفن ہی کر دیا گیا ہے. اس قتل میں سب کا ہاتھ ہے. وہ تمام جو اس ملک کے آئین کے خلاف پچھلے سال دہائیوں سے فیصلے کرتے آ رہے ہیں, یہ سب پیش ہیں. آئین کو سر عام قتل کیا جاتا ہے اور سب اس پر جشن مناتے ہیں. اس کی ایک تختی تو بنتی ہے, اس کی بھی نقب کشائی ہونی چاہیے, اس پر بھی شادیانے بجنے چاہیے. کیسے اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ویسے تو ٹروتھ کمیشن کی بہت بات ہم سنتے ہیں پاکستان میں, سچ بولنا چاہیے, ہو جائے ایک سچا مکالمہ, کیا ہوا, کس نے کیا, کب کیا. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو داغدار ہے ہی, سیاستدانوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہیں جب آپ آئین کی بات کریں, ڈیلز کی بات کریں, اس ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری کی بات کریں. اس طاقت کی لڑائی نے, یہ جو پاور پالیٹکس اور پاور پلے ہے, اس ملک کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے. جمہوریت نام کی ہے, اس شرمناک صورتحال پر جشن تو بنتا ہے. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جہاں سیاسی مقاصد کے لیے چادر اور چار دیواری کی عزت بھی مٹی میں ملا دی گئی. گھر سے خواتین اور بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایک معمول بن گیا ہے اور سیاسی وجوہات سے یہ ہوتا ہے. ایسے ماحول میں کسی آئین یا انسانی حقوق کی کیا بات کریں جہاں انتخابات جس ملک میں اس لیے نہ ہو سکتے ہوں کیونکہ سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا. دھاندلی پر سب مسکرا کر کہیں ہمارے ملک میں کب الیکشن شفاف ہوئے. ہمارے یہاں تو ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہوتی ہے, اس دفعہ بھی ہو گئی. وہاں جمہوریت اور آئین کی حالت پر ماتم ہی ہو سکتا ہے. ماتم کیوں کریں, ہم اس کا جشن منائیں گے کیونکہ ہمیں تختیاں لگانے کا شوق ہے. ایک تختی پارلیمنٹ کے باہر بھی لگنی چاہیے. دنیا میں پارلیمان محافظ ہوا کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کے, آئین کے, قانون کی عملداری کے. ملک چلے گا اور ضابطے سے چلے گا. ایک آرڈر ہوگا, آرڈر وہ نہیں کہ آرڈر ہوگا کام ہوگا, آئین جس کی بات کرتا ہے, اسٹیبلش این آرڈر, ایک نظام اسٹیبلش کرنے کی بات کرتا ہے, وہ آرڈر ہوگا جسے ہلانے کا کوئی سوچ نہ سکے. ہمارے ہاں کچھ عرصے سے مرضی کی قانون سازی ہوتی ہے. پارلیمان ایک ربر سٹیمپ ہے, قانون ساز آنکھیں بند کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں. من پسند قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کی یہ تختی بھی لگنی چاہیے. ایک تختی عدلیہ کی اصلاحات کے نام پر بھی ذاتی مفاد کے لیے بنی آئینی کورٹ کے باہر بھی لگائے. کیسے اعلیٰ عدلیہ کو فتح کیا گیا. ججز آج بھی چیخ رہے ہیں اور تقسیم کا شکار ہے. سپریم کورٹ میں آج بھی اختیارات کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ سب تنازع اس لیے کیونکہ مرضی کی عدالت ہے جہاں مرضی کے فیصلے. تختی تو اس کی بھی لگنی چاہیے اور جشن بھی منانا چاہیے. آخر یہ سارے ہمارے اہم ترین ادارے ہیں. اور آخر میں ایک تختی اس ہائیبرڈ نظام کی خوشی میں بھی لگائیں جو فائنلی 2018 سے جب شروع ہوا اور اب موجودہ حکومت تمام اتحادی مل کر پہلے عمران خان صاحب نے اس کو کندھا دیا اور اب یہ سب کندھا دے رہے ہیں. یہاں سیاسی پارلیمانی نظام کی مضبوطی کی کوئی پرواہ نہیں. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. سیاستدان اپنے اختیارات دوسروں کے حوالے کر کے خود اپنے ہاتھ کٹوا کر بیٹھے. قربانی اقتدار کے لیے ہے نہ کہ عوام کے لیے. صف میں کھڑے کھڑے ایک تختی اس پر بھی لگا دیں. ویسے تو شہر اقتدار کے چپے چپے پر تختیاں لگنی چاہیے. کہاں آئین توڑا گیا, کہاں سے لوگوں کو یا کسی کو اٹھایا گیا, کہاں گولی چلی, کہاں لاش گری. کیسے جگہ جگہ اس شہر میں سوداگر گھومتے ہیں, سودے کرتے ہیں, جمہوریت نیلام ہوتی ہے, ضمیر خریدے اور بیچے جاتے ہیں, اصولوں کی قیمت لگتی ہے, سب کو نظر آتا ہے لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں. سیاسی بیوپاری اپنی مرضی کا سودا خریدتے اور بیچتے ہیں. اور جہاں پر فیصلے کا محور عوام کو ہونا چاہیے وہاں ہر فیصلے کی کیجولٹی عوام ہوتے ہیں, اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے کیونکہ کسی فیصلے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سب میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ اشرافیہ ہے جو اس ملک کی سیاہ و سفید کی مالک ہے. عوام تو اس سارے کھیل میں غیر اہم سے ہیں. تختیاں تو بہت سی لگنی چاہیے. فارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارا صاحب آپ بھی اشرافیہ کا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں آپ کا کوئی چیز کا آرگومنٹ کرتا نہیں ہوں. ویسے بھی جو آپ بہتر سمجھیں آپ بول دیں گے, ہم سن لیں گے. آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. آج میں نے آپ سے روایتی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ غیر, میں نے جیسا کہا نا, روایتی تقریریں ہوتی ہیں, ہم غیر روایتی لگائیں گے. آج آپ کی تختی لگائیں گے ہم. آج آپ کی بھی تختی لگے گی. اللہ خیر کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ ویسے ذرا تھوڑے سے آؤٹ آف دا, یہ صرف ایک سوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کاشف صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے, معلومات کہاں سے آتی ہیں, اور آپ کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے, سن لیں. وہ روٹین کی گفتگو نہ کریں کیونکہ آپ کو خبریں بڑی ہوتی ہیں, آتی کہاں سے؟ اکثر ٹھیک ہوتی. یہ ساری دنیا باہر کہتی ہے باہر جا کے جب بھی بات کریں کہ واڈا صاحب کی خبریں کہاں سے آتی ہیں, جی ان کی خبریں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں. دیکھیں کاشف صاحب, آگے جو گفتگو تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا باتیں ہوئیں. اس پروگرام میں کاشف عباسی صاحب نے 26 نومبر کا بھی نام لیے بغیر گولی چلنے کا بھی ذکر کر دیا, آئین ٹوٹنے کا بھی بات کر دی, اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی بات کر دی, جسٹس ضیاء خان کے چیف جسٹس بننے کی بھی بات کر دی, امین الدین خان کے چیف
آئینی بینچ کے سربراہ بننے کی بات کر دی، جس طرح سے سپریم کورٹ میں جج بھرتی کیے گئے، جیسے ہائی کورٹس میں جج، ہر چیز انہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر بات کی ہے، اور یہ بہت ناگوار گزرا ہے، اور اس لیے کاشف عباس صاحب آف ایئر ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ پروگرام ہر جگہ ڈسکس ہوگا، اس پہ بات ہوگی، تو اچھا ہے، یہ نظام ایسے کام کر رہا ہے کہ مزید یہ پہلے ہی ننگا تو پہلے ہی ہے، مزید گندہ بھی ہوگا اور لوگوں کے سامنے بھی آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔